السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق اسلام میں عبادت کا تصور کی مشق کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ سوال نمبر 2 ہے، قرآن حکیم میں سب سے زیادہ کس چیز کا حکم آیا ہے؟ اور سوال نمبر 3 ہے، حج کیسی عبادت ہے؟ ان 3 سوالات کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 15 یعنی 15 پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر سوال نمبر 1 کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ تو پیارے بچوں، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگلا سوال ہے، قرآن حکیم میں سب سے زیادہ کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ تو پیارے بچوں، اس کا جواب پیارے بچوں آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 15 پر ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہاں نماز کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے۔ اسلامی عبادات میں سے نماز سب سے افضل ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان کے بعد سب سے محبوب عمل نماز ہے۔ یعنی نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تاکید نماز قائم کرنے کی آئی ہے۔ یعنی قرآن حکیم میں کس چیز کا سب سے زیادہ حکم دیا گیا ہے تو وہ ہے نماز۔ یعنی قرآن حکیم میں سب سے زیادہ حکم نماز کا دیا گیا ہے۔ تو اس سوال کا جواب ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تاکید کا مطلب ہوتا ہے کہ بار بار ایک بات کہی گئی ہے، اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو۔ تو سب سے زیادہ تاکید جو ہے وہ نماز قائم کرنے کی آئی ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 16 پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر حج کا ذکر ہے۔ سوال ہے کہ حج کیسی عبادت ہے؟ تو اس کا جواب ہے، حج ایک مالی اور بدنی عبادت ہے۔ یعنی بالکل مختصر سا جواب ہے کہ حج جو ہے یہ ایک مالی اور بدنی عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، حج ایک مالی اور بدنی عبادت ہے۔ یہ اسلام کا اہم رکن ہے اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ صاحب استطاعت یعنی وہ شخص جو حج کرنے کے لیے جو اس کے اخراجات ہیں اتنے پیسے اس کے پاس موجود ہوں، اس کو صاحب استطاعت کہتے ہیں۔ تو حج ایک مالی اور بدنی عبادت ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھے آج کے سبق کے لیے 3 سوالات جن کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب آپ نے منتخب کرنے۔ اللہ حافظ۔